الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ ہم سب کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی نماز جمعہ کے غرض سے پہلے پہل آنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کے آج کے اس عمل کو قبول فرمائے، جو باتیں کہی جائے سنی جائے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے تقریباً 4 یا 5 جمعے ہو گئے اللہ کی وصیت کے عنوان سے بات چل رہی تھی۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اللہ کی بات ساری باتیں اچھی ہے، اہم ہے، ہر ایک بات پر حتی الامکان آدمی کو عمل کرنا چاہیے، اور ساری باتیں قیمتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جتنی بھی باتیں اپنے بندوں کے لیے حکم کے تحت کرنے اور نہ کرنے کے معاملات میں فرمایا ہے، وہ ساری باتیں بندوں کے لیے عمل کے لیے لازم اور ضروری ہے، لیکن کسی خاص عنوان اور خاص بات کو بڑی اہمیت اور تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے، تاکہ اگر تم پورا نہیں عمل کر سکو تو کم سے کم اس پر عمل کر لو تو تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اس لیے کہ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کبھی میزبان اپنے دسترخوان پر بہت سارے کھانے کی چیزیں رکھ دیتا ہے اور اجازت ہے جو چاہو تم کھا لو، تمہاری مرضی، تمہاری طبیعت، لیکن آدمی ساری چیزیں نہیں کھاتا ہے بلکہ ان میں سے کوئی خاص چیز کو پسند کرتا ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے اور اسی کو اپنے لیے ضروری بھی سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ بس اس سے ہم اگر کھا لیے تو ہماری بھوک
پوری ہو جائے گی اور ہم اپنے آپ کو بھوک سے بچ جائیں گے۔ لہٰذا اسی طرح سے قرآن کریم میں بہت سارے احکامات ہیں، ان میں سے خاص ذرا تاکیداً اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کرنے کا حکم دیا، جو تقریباً 4-5 جمعوں سے عرض کرتا آ رہا ہوں، جس کا عنوان اللہ کی وصیت، جو 9 باتوں کی خاص طور سے اللہ نے وصیت کے درجے میں جو بہت ضروری اور اہم بات اس کو ذکر فرمایا تھا۔ سب سے پہلی بات اللہ نے فرمایا تھا کہ شرک نہیں کرنا۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا تھا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ کسی طرح سے گستاخی بدخلقی نہیں کرنا۔ تیسری بات اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ بچوں کو قتل مت کرنا، کھلانے پلانے کے ڈر سے، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، ان کو بھی ہم روزی دیں گے۔ چوتھی بات اللہ نے ارشاد فرمایا بے حیائی مت کرنا، یہ گناہوں کا جڑ ہے اور ایک اچھے انسان کی شرافت کے خلاف ہے، اور پھر اس میں ایک مومن مسلمان کے لیے نہایت ہی غیر غلط اور گھٹیا کام ہے، اس لیے بے حیائی مت کرنا۔ پانچویں بات اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، نہ قتل کروانا نہ قتل کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی قیمت چکانی بڑی مشکل ہے۔ اس کے بعد چھٹی بات اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا یتیموں کا مال مت کھانا، یہ بہت ہی اہم، یہ ظلم ہے، کل قیامت کے دن یتیموں کا مال کھانے والوں کے پیٹ میں اللہ آگ ڈال دے گا۔ قرآن کریم کی سورۃ النساء میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ ساتویں بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ترازو ناپ تول ٹھیک ٹھاک کرنا، بندوں کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہیں کرنا۔ اس پر میں نے اگلے جمعے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ سارے بھائیوں کے سامنے عرض کیا کہ ترازو کا معاملہ بہت ہی وسیع ہے، ناپ تول کا معاملہ ہر جگہ فٹ آتا ہے، چاہے وہ ترازو کی شکل میں ہو، کپڑے کے کاٹ چھانٹ کی شکل میں ہو، ملازمت کے وقت کی پابندی کی شکل میں ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی ذمہ داریاں ہوں اس کو کما حق ہو پورا کرنے کا نام عدل اور وزن اور ترازو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی اہمیت اور بڑی تاکید سے ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم کی سب سے مشہور و معروف سورہ رحمان میں اللہ نے اس ترازو کا بھی ذکر کیا کہ ایک دنیا کی ترازو ہے اور آخرت کی بھی ایک ترازو ہے۔ یہاں تو تم گڑبڑ سڑبڑ کر کے پاس ہو جاؤ گے، کسی کو تم پکڑ کر کے جھوٹی سچی گواہی دے کر کے بری ہو جاؤ گے، لیکن آخرت کی ترازو اور عدل میں وہاں کوئی بھی کسی کے ساتھ کسی طرح کوئی ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ 7 چیزیں، اب 2 چیزیں رہ گئی، آج انشاءاللہ کوشش کروں گا اس پر گفتگو پوری ہو جائے اور پھر آگے دوسرے عنوان اور حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت پر بھی روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 8واں حکم اور وصیت کے طور پر یوں فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، کہ جب تم بات کرو تو بالکل انصاف کی بات کرو، جب تم بات کرو تو بہت ہی نرم بات کرو، جب تم بات کرو تو بڑی میٹھی باتیں کرو، جب تم بات کرو تو سچی بات کرو، جب تم بات کرو کسی کا دل مت دکھاؤ، جب تم بات کرو تو بالکل عادل اور انصاف کا مکمل خیال رکھو، چاہے تمہارے سامنے تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، تمہارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، پھر بھی تم سچ، حق، عدل، صحیح بات کرنا۔ قرآن کریم کی دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا
انصاف کی بات کرنا، عدل کی بات کرنا، چاہے تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے تیرے ماں باپ سے، تیرے رشتہ داروں سے، تمہارے متعلقین سے زیادہ اہم اللہ کی ذات ہے۔ اگر تم نے اللہ کی بات میں، اللہ کے حکم میں خیانت کیا، عدل کے خلاف کیا، تو تمہاری پکڑ ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، عدل، انصاف کی بات کرنا، منہ دیکھا دیکھی بات مت کرنا، جھوٹی گواہی اپنی زبان سے مت نکالنا، کسی کی طرف داری کر کے گفتگو ہرگز مت کرنا۔ یہی تو آج دنیا میں فساد کا ذریعہ بنا ہے، یہی تو ہے اس وقت میں لڑائی، دنگے، فساد، کیس مقدمات کے ذریعے کوئی کسی کے بارے میں کچھ بول دیتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں کھڑا ہو کر کے گواہی جھوٹی سچی دے دیتا ہے، کوئی کتنا بڑا مجرم ہو اس کے سپورٹ کرنے والے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ کس کی ہم حمایت کر رہے ہیں، کس کے سلسلے میں ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، کیا یہ کر کے آیا ہے، کون سا جرم کر کے آیا ہے، پھر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل پرواہ نہیں کرتے، لوگ بولتے چلے جا رہے ہیں، بولتے چلے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صرف گفتگو کے حد تک کے نہیں ہے، بلکہ اس کا معاملہ بہت وسیع ہے۔ چاہے وہ ناپ تول کی شکل میں بھی کیوں نہ ہو، وہاں بھی عدل کرنا، چاہے تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں پکڑ ہے۔ آخرت میں تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے کہ کسی کے سلسلے میں کسی مجرم، کسی گنہگار، کسی جرم کرنے والے کی حمایت، اس کے گناہ کو جانتے ہوئے، اس کی بدمعاشی اور شرارت کو جانتے ہوئے، اور اس کے تمام مجرمانہ حرکتوں سے واقف ہو کر کے بھی اگر کوئی آدمی اس کا سپورٹ کرتا، اس کی حمایت کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی طرفداری کرتا ہے، تو یہ فتنہ پھیلنے کا ذریعہ ہے اور حق کا خون کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کا عذاب آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے۔ دنیا کا عذاب کبھی کبھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے، اور یہ سمجھتا ہے کہ بس ہم تو ٹھیک ہیں، کچھ تو نہیں آیا، آسمان سے بجلی نہیں گری مجھ پر، زمین پر چل رہا ہوں تو زمین مجھے نگل نہیں گئی، کوئی مجھے کسی طرح نقصان نہیں پہنچایا، ہم تو ٹھیک ہیں، کہاں ہے اللہ کا عذاب؟ اللہ کی عذاب بہت ساری شکلوں میں انسانوں کے ساتھ ہوتے رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی پکڑ کی شکلیں بہت ہیں، ان شکلوں میں ایک شکل یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو اور وہ اس کو سکون نہیں حاصل ہو۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، اس کو ہم لوگ عذاب نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، سکون کی نیند اس کے پاس نہیں ہے، بیوی بچوں سے اس کو سکون نہیں ہے، خود اس کی اپنی تجارت سے سکون نہیں ہے، خود اس کے اپنے حالات سے سکون نہیں ہے، لہذا یہ ایک عذاب ہے، یہ عذاب ہے۔ اس کو ہم اور آپ کبھی کبھی عذاب نہیں سمجھتے نارمل زندگی کا چیز ہے، یہ آنے اور جانے والی چیزیں ہیں، لیکن یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ ایک آدمی کو گھر ہے اور سکون نہیں ہے، بیوی ہے سکون نہیں، وہ حرام کاموں میں پھرتا گھومتا رہتا ہے، اس کے پاس اپنی خود کی تجارت ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، قرضوں کا بار ہے، لوگوں کو لین دین میں وہ پریشان ہے، یہ ایک عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو عذاب کی ایک شکل قرضوں کے طور پر ڈال دیتا ہے اس کی گردن میں، جو بندہ نکل نہیں پاتا ہے۔ لہذا یہ قرضہ اگر کسی کے پاس آ گیا تو یہ ایک اللہ کی عذاب ہے جو اس کی گردن میں اللہ اپنی طرف سے ڈال دیتا ہے، پھر وہ بندہ نکلتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پھر یہاں سے لو، اس سے لو، اس سے لو، اور وہ اسی پھندے میں گھومتا رہتا ہے۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ ہم اور آپ سے سمجھتے ہیں زمین میں زلزلہ کا آ جانا یہ عذاب، آسمان سے بجلی کا گر جانا یہ عذاب، آگ اور حادثے کا پیدا ہو جانا یہ عذاب، یہ بھی ایک عذاب ہے کہ اپنی تجارت ہے لیکن اس میں سکون نہیں ہے، اپنی بیوی ہے لیکن پھر بھی وہ حرام کام کے لیے بھٹکتا ہے اور بدکاری کرتا ہے،
اپنی اولاد ہے لیکن اپنی اولاد سے اس کو سکون نہیں ہے، اپنے سب کچھ رہتے ہوئے اس کو چین نہیں ہے، ہمیشہ پریشان ہے، یہ اللہ کی عذاب ہے۔ یہ عذاب علماء مفسرین لکھتے ہیں، یہ عذاب جو آتا ہے یہ عذاب ان چیزوں سے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، عدل جب لوگ نہیں کرتے، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب لوگ بندوں کے حق کو مارنے لگتے ہیں تو اللہ خفیہ عذاب دے دیتا ہے اور اس میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، نیک بادشاہ، خلیفہ ہارون رشید بہت مشہور اور نیک بادشاہ، جن کی بیوی زبیدہ وہ بھی نیک خاتون، بڑے نیک، ان کے دربار میں سینکڑوں علماء، صوفیان کرام، بزرگان دین بیٹھا کرتے تھے۔ ان بزرگوں میں، ان کی مجلس کے بزرگوں میں ایک بزرگ حضرت شاہ بہلول دانا علیہ الرحمہ تھے، رشتہ دار تھے حضرت خلیفہ ہارون رشید۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ خبر بازاروں سے، مارکیٹوں سے، تاجروں کے سلسلے میں یہ خبر مجھے ملی ہے کہ لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، بات ٹھیک سے نہیں کر رہے، جھوٹ بول کر کے تجارت کر رہے ہیں۔ آپ ذرا جائیے اور بازار کا سروے کیجیے، آپ جائزہ لیجیے، اور جن کو اس کام میں، اس غلطی میں آپ اگر دیکھیں تو فوراً گرفتار کر لیجیے۔ اگر کوئی ناپ تول میں، ترازو میں کمی کر رہا ہے، گرفتار کر کے لے آئیے۔ آپ دیکھیے کہ جس پارٹ سے وہ وزن کرتا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، پتھر ہو یا لوہا ہو، جو بھی ہے جس سے بھی وزن کرتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے یا اس میں کچھ ملاوٹ کم و بیش کر کے رکھے ہیں لوگ۔ بات گاہکوں سے کیسے کرتے ہیں، جھوٹی تجارت بول کر کے کرتے ہیں، عدل کے ساتھ کرتے ہیں یا ناانصافی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ جائزہ لیجئے اور آپ سب کو گرفتار کر کے لے آئیے۔ حضرت شاہ بہلول دانا علیہ الرحمہ گئے، بازار کا جائزہ لیے، بڑے وقت کے ولی تھے وہ، دیکھیں تو بہت میں یہ کمی پائی گئی، جس چیز سے وزن کر رہے ہیں، پتھر، لوہے، اس میں کٹوتی کر کے لوگ ہیں، بات کر رہے ہیں تو جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، عدل کے ساتھ چیز کی حقیقت کو نہیں بتا رہے، چیز ہے نقلی لیکن اصلی بتا رہے ہیں، کم دے رہے ہیں، پارٹس جو رکھے ہیں وہ ہلکے رکھے ہوئے، وزنی نہیں رکھے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا جائزہ لیے تو یہ سارے حالات سامنے آئے۔ کچھ لوگ اچھے ایماندار تھے، وہ بالکل صحیح، اس میں کسی طرح کوئی کمی نہیں، دونوں سے گفتگو کیے۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی، جھوٹ بولنا، حقیقت صحیح بات نہیں کرنا، جھوٹی بات کہہ کر کے تجارت کرنا، ان لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہ بھائی تم خوش ہو یہ کام کر کے، یہ جھوٹ کا بول کر کے تجارت کرنے میں تجھے خوشی ہے، خوش ہو؟ یہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہو اور یہ پارٹس جو کم رکھے ہو، اس کام کر لینے سے تمہارے اندر خوشی ہے؟ تمہارے بال بچے خوش ہیں، گھر والے خوش ہیں، تم خوش ہو، سکون میں ہو؟ ساروں کا جواب یہ ملا، خوش نہیں ہیں ہم لوگ، خوش نہیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، بچے نافرمان ہیں، گھر میں جانے سے بیوی سے بھی سکون نہیں ہے، تجارت میں برکت ہی نظر نہیں آتی ہے، یہاں تو گنتی میں دکھائی دیتی ہے لیکن باہر جا کر کے کچھ معاملہ نہیں ہے، ہمیشہ پریشانی، ذہن میں تناؤ، لڑائی جھگڑے، فکروں میں نیند نہیں آتی ہے، اس لیے ہم لوگ خوش نہیں ہیں اپنی تجارت سے، پتہ نہیں کیوں۔ حضرت یہ نہیں بتائیں کہ تم لوگ یہ کام کر رہے ہو اس لیے۔ ساروں سے جائزہ لیا بازار میں، جتنے بدمعاشی کرنے والے تھے، جھوٹ بولنے والے تھے، جھوٹی تجارت کرنے والے تھے، ناپ تول میں کمی کرنے والے تھے، سبوں کی یہی شکایت، سکون نہیں، چین نہیں، پریشانی، برکت نہیں، لین دین میں قرضوں کی قرضہ آ رہا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھا جو لوگ صحیح کام کر رہے تھے، تم خوش ہو؟ کہا کہ الحمدللہ خوش ہیں۔ کیا ہے؟ الحمدللہ خوش ہیں۔
کسی طرح کوئی پریشانی نہیں، کوئی قرضہ نہیں، گھر میں بھی سکون، باہر بھی سکون، عبادت بھی اچھی کرتا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہمارے لیے، سکون ہی سکون ہے، حالات بہت اچھے ہیں اس وقت میں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ حالات بگڑ گئے ہیں، بگاڑا ہم لوگوں نے بگاڑا ہے، بالکل ٹھیک ہیں ہم لوگ۔ حضرت شاہ بہلول دانہ علیہ الرحمہ خاموش چلے آئیں، ایک کو بھی گرفتار کر کے نہیں لائیں۔ شاہ بہلول دانہ خاموش تنہا چلے آئے۔ ہارون رشید نے پوچھا کیا حال ہے بازار کا، کسی کو پکڑ کر کے گرفتار کر کے آپ نے لایا نہیں، کیا سب لوگ صحیح ہیں؟ یا خبر دینے والے نے جھوٹی خبر مجھے دی کہ بازار میں گڑبڑیاں ہو رہی، ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، لوگ جھوٹ بول کر کے تجارت کر رہے ہیں، اگر یہ جھوٹی خبر ہے تو پھر اس کو سزا دیں گے، ایسی بات کیوں پھیلایا؟ اور اگر کوئی غلط ہے تو آپ نے ایک آدمی کو بھی گرفتار کر کے نہیں لایا؟ کہا کہ ہاں بازار میں تو جس نے خبر دی وہ صحیح خبر دی ہے، صاحب بدماشی کر رہے ہیں لوگ، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، عدل کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ کہا کہ جب ایسا ہے تو ایک کو تو کم سے کم گرفتار کر کے لانا چاہیے، کسی کو پکڑ کر کے لانا چاہیے، لیکن آپ نے کسی کو نہیں لایا۔ جواب سنیے، جواب سنیے، دل سے سنیے، کان سے اتاریے۔ کیا جواب دیے حضرت شاہ بہلول دانہ علیہ الرحمہ؟ کہ سب اللہ کی عذاب میں وہ گرفتار ہیں، سب وہ گرفتار ہیں، پکڑے گئے ہیں، تو پکڑ کر کے کیا کرے گا؟ اللہ سب کو پکڑ رکھا ہے، سب کو پکڑ رکھا ہے۔ کہا کہ کیسی پکڑ، کہاں پکڑ؟ کہا کہ میں نے سب سے جائزہ لیا، ان کے گھر کی زندگی، گھریلو زندگی، نجی زندگی، انفرادی، اجتماعی، خاندانی زندگی، جن جن لوگوں نے ترازو میں کمی کی، جن جن لوگوں نے جھوٹ بولا، عدل کے خلاف کر رہے ہیں، جو لوگ بنا انصافی کر رہے ہیں، کوئی بھی سکون میں نہیں ہے، کوئی قرضوں میں گرفتار ہے تو گھر سے پریشان ہے، کوئی تجارت میں پریشان ہے، سکون کسی کو نہیں ہے، اور سکون دنیا میں سب کچھ رہنے کے باوجود نہ ملنا اور قرضے پر مبتلا ہو جانا، یہ اللہ کی عذاب میں ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ لہذا آپ اپنا جائزہ لیجئے، ہم لوگ سب لوگ جائزہ لیں، ہم لوگ سب لوگ جائزہ لیں۔ تجارت، تعلیم، سب کچھ آج عروج پر ہے، کسی چیز کی کمی نہیں بازار میں، پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، شادیوں میں خرچ کرنے والے خرچ کر رہے ہیں، دل کھول کر کے کر رہے ہیں، قارون کے خزانے کی طرح کھول دے رہے ہیں، ذرا سے ان کو حیا شرم بھی نہیں ہے، کل مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ سب کچھ آج عروج پر ہے، تعلیم عروج پر ہے، تجارت کی شکلیں عروج پر ہیں، سب کچھ لوگ خوب کر رہے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھیے بھرے پڑے ہوئے ہیں، گھروں میں جا کر کے دیکھیے بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، اولاد کے دیکھیے بے حیا بن کر کے گھوم پھر رہے ہیں، مسلمان کی شکلیں نظر نہیں آ رہی ہماری نسلوں میں۔ آپ دیکھیے تجارت میں کاروبار کرنے والوں پر لاکھوں لاکھ لون پر ڈوبے ہوئے ہیں، چل کر کے دیکھیے بازاروں کا سروے اور جائزہ لیجیے، اور کہیں گے قرضوں میں پڑا ہوں، نکل نہیں پا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ جب یہ جھوٹی باتیں عام ہو جائے گی، عدل کے خلاف لوگ کرنے لگیں گے، انصاف کی گفتگو نہیں کریں گے، سچائی کو ختم کر دیں گے، جھوٹ پر اپنی زندگی کو کھڑی کر دیں گے، اس وقت یہی ساری پریشانیاں آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ میری یہ وصیت ہے لوگو، تم جب بات کرو تو سچی بات کرو، جب بات کرو تو عدل کی بات کرو، جب بات کرو تو حق کی بات کرو، جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، جب گواہی دو تو سچی گواہی دو، جب تم سے کوئی آدمی کوئی سچی بات کی خبر مانگے تو سچی خبر دو، جھوٹی سے پھیلاؤ نہیں، اور کسی کو اپنے دل سے اور اپنی زبان سے تکلیف مت دو۔ آج تو گفتگو کرنے کا انداز بھی بڑی عجیب و غریب ہے، چیخ و پکار ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، میٹھی باتیں زبان سے نہ باپ کے نکل رہا ہے نہ بیٹوں کے نکل رہے ہیں، نہ شوہر کے ہے نہ بیوی کے ہے، ایسی گفتگو ہے۔ اللہ اکبر،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ضمانت دے دو جنت پکڑ کر کے داخل کر دوں گا، اس سے تم کسی کا دل مت توڑنا، اس زبان سے کسی کو ستانا نہیں، جھوٹی گواہی دے کر کے کسی کو پریشانی میں مبتلا مت کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے، ایک صحابی بھی طواف کر رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کے ساتھ طواف کر رہے تھے۔ ایک ایک چکر میں آپ پوچھتے ہیں آئے عبداللہ ابن عمر یہ کیا ہے؟ کہتے تھے یہ اللہ کا گھر کعبہ ہے۔ پھر ایک چکر مکمل آپ پوچھتے تھے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے گھر کعبہ ہے۔ 7 مرتبہ پوچھے، 7 مرتبہ یہی جواب، یہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ جب 7 چکر نبی مکمل فرما لیے، عبداللہ ابن عمر مکمل فرما لیے، تو آپ نے پوچھا ایک سوال ہے بتاؤ، اگر یہ خانہ کعبہ تیرے نظروں کے سامنے اگر کوئی شہید کر دے اور اس کو توڑ کر کے درہم برہم کر دے تم کیا کرو گے اس وقت میں؟ یا رسول اللہ جان دے دوں گا لیکن توڑنے نہیں دوں گا، شہید نہیں ہونے دوں گا۔ میرے سامنے ایسا ہو جائے اس کو برداشت ہم نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کعبہ شہید ہو جائے تو پھر دوبارہ تعمیر کی جا سکتی ہے، خبردار کسی کا دل مت توڑنا، کعبے کے توڑنے سے میرے نزدیک کسی مومن کا دل توڑنا ہے۔ آج تو بات بات پر توڑ رہے ہیں، آواز نکالو تو ایسی نکالتے ہیں اللہ اکبر۔ حضرت لقمان علیہ السلام بھی کہتے ہیں ورنہ وہ نبی کے فہرست میں نہیں ہے، ایک نیک برگزیدہ اللہ کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت پیش کی تو انہوں نے کہا کہ نبوت مجھے دیجیے مت، مجھے اپنے بندوں کی خدمت دے دیجیے۔ اس لیے نبوت کا مقام بہت ذمہ داری بڑی اونچی ہے، ہم کو اپنے بندوں کی کوئی خدمت دے دیجیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کیا خدمت؟ کہا کہ جو آپ طے کر دیں۔ کہا کہ تم میرے بندوں کی بیماریوں کا علاج کرو۔ کہا کہ پھر اس کا علم دے دیجیے۔ کہا کہ پڑھنے پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں، تم جنگل چلے جاؤ، میرے پیدا کیے ہوئے درخت پیڑ پودے پتے گھاس سب تیرے قدموں میں آئیں گے اور کہہ دیں گے کہ میں فلاں بیماری کا شفا اور دوا ہوں۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ لقمان، اپنے بیٹوں کو وصیت کیے ہیں، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ جہاں بہت ساری وصیت ہے بیٹے، اللہ کے لیے نافرمانی مت کرنا، اگر گناہ تم کرنا چاہو کرو لیکن ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ موجود نہیں ہو۔ بیٹا اگر گناہ کرنے کے دل چاہے کر لینا، لیکن اپنے اندر اتنی طاقت رکھنا کہ جہنم کی آگ کو تم برداشت کر لینا۔ اور بیٹا تم یہ سمجھ لینا کہ اللہ تجھے ایک دن ضرور جمع کرے گا، ضرور جمع کرے گا، ذرے ذرے پہاڑ ریزے ریزے سب کو جمع کر دے گا، تیری نیکی اور بدی کو بھی جمع کر دے گا۔ اس لیے خبردار گناہ مت کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، ہمیشہ دعوت اور تبلیغ، لوگوں کو بھلائی خیر خواہی کے لیے تم اپنے آپ کو پیش کرتے رہنا۔ دیکھو جب کسی سے گفتگو کرنا تو چہرے نظر میں ملا کر کے کرنا، چہرے کی شکلیں بدل کر کے نہیں کرنا۔ ہوتا ہے لوگ نفرت سے بات کرتے، نفرت سے منہ بنا لیتے، گھما لیتے۔ اور یوں فرمایا زمین پر چلنا تو اکڑ کر کے نہیں چلنا، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ہرگز نہیں اکڑ مکڑ کر کے چلنا۔ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، گفتگو جھک کر کے کرنا، نرم کرنا، پیار سے کرنا۔ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے خراب آواز گدھوں کی آواز ہے۔ گدھوں کی آواز سے اللہ نے یہاں فرمایا وہ آواز، وہ گفتگو، وہ چیخ و پکار جس سے لوگوں میں نفرت پھیلا دے۔ وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ، میرے بھائیوں بزرگوں گفتگو اچھی کیا کیجیے، غور سے کیا کیجیے، میٹھی باتیں بولا کیجیے، اس میں حسن ہے، اس میں نیکی ہے، عدل کی باتیں کیا کیجیے۔
اللہ کے نزدیک یہی سب سے بڑا عمل پسند ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو لیکن یا تیری ذات ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی تم کیا کرنا؟ عدل کی بات کرنا، سچ بولنا، حق بولنا، حق کو چھپانا نہیں، چاہے تمہاری ذات ہی کیوں نہ زد میں آ جائے۔ ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرے، خواجہ شمس الدین التمش علیہ الرحمہ، نام سنے؟ ہاں سنے؟ بول گئے، سنے ہوں گے، بول گئے ہوں گے۔ بڑے بزرگ شخصیت، بہت بادشاہ دلی کا، اور صرف دلی ہی کا نہیں بلکہ پورے یہ جس وقت میں پورا ملک ہندوستان، پاکستان، برما، افغانستان اور یہ سری لنکا سب جب ہندوستان میں تھے اس وقت کے یہ بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش علیہ الرحمہ، جو اپنی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں کیے تھے، اپنی زندگی میں کبھی عصر کی سنت نہیں قضا کیے تھے، اپنی زندگی میں کسی غیر محرم عورت پر دوسری نظر نہیں ڈالے تھے، پہلی اگر پڑ گئی لیکن کبھی جان بوجھ کر کے نہیں ڈالے تھے۔ اتنا بڑا بزرگ اور وقت کا ولی اس ملک کا بادشاہ گزرا ہے، اسی لیے اس وقت میں امن تھے، سکون تھا۔ ایک دن شکار کرنے چلے گئے جنگل، تیر چلائے لیکن ایک عورت کے ایک بچے پر وہ تیر لگ گیا، بچہ ختم ہو گیا، انتقال کر گیا۔ وقت کا بادشاہ، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اپنے زانی بیٹوں کی حمایت مت کرو، بدکاروں کی حمایت مت کرو، چوروں کی حمایت مت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کی حمایت نہ کرو، سمجھاؤ محبت سے، بتاؤ محبت سے، اپناؤ اس کو، لیکن اس کے گناہ کا سپورٹ مت کرو۔ قتل ہو گئے، بچہ، عورت نے دعویٰ دائر کیا ان کی عدالت میں کہ ایک شخص نے ہمارے بچے کو قتل کر دیا تیر مار کر کے، لہذا انصاف کیجیے۔ اس وقت کا قاضی بھی قاضی تھا حضرت سراج الدین دولہ علیہ الرحمہ، وقت کے بڑے ولی، وہ بھی بزرگ اور قاضی تھے۔ تحقیق کیے تو پتہ چلا کہ بادشاہ کی تیر سے بچہ قتل ہوا ہے۔ آپ نے نوٹس جاری کر دیا، آپ عدالت میں آئیے، آپ کے خلاف ایک مقدمہ ہے۔ اب ہوتا ہے ایسا؟ آ گئے، سمجھ گئے کہ وہ قتل کی وجہ سے مجھے قتل، اور قتل کا بدلہ، اسلامی ملک ہے اس وقت میں ہندوستان، قرآن کا قانون چل رہا ہے اس وقت میں ملک میں، وقت کا ولی ہے، عدالت میں حاضر ہو گئے۔ سراج الدین دولہ علیہ الرحمہ جو وقت کے قاضی تھے، اپنی کرسی عدالت پر بیٹھ کر کے ان کو اسی کرسی اور کٹہرے میں کھڑا کیے جہاں پر مجرم لوگ کھڑے ہوتے تھے، ذرا بھی جھجکے نہیں، ذرا سا بھی ان کے اندر میں کوئی تغیر نہیں کہ وقت کا بادشاہ ہے ہم اٹھ جائیں یا اس کی عزت کریں، نہیں، آج یہ مجرم ہیں اس لیے مجرم کی جگہ پر کھڑے کر دیے، کہا کہ آپ کے خلاف اس طرح کا مقدمہ ہے، آپ نے تیر کہیں چلایا، بجائے جانور کے لگنے کے ایک بچے میں لگا، اور یہ عورت ہے اس کا بچہ، اس لیے اس کے بچے کا انتقال ہو گیا، لہذا یہ دعویٰ کر رہی، شریعت اعتبار سے فیصلہ کر دیجئے، لہذا شریعت کا تو حکم یہ ہے کہ قتل کا بدلہ قتل۔ دوسرا حکم ہے عورت یہ ہے کہ اگر تم قتل نہیں بدلہ لینا چاہو جان کے تو اس کے بغیر دیت لے لو، اس کے بغیر اس کے عوض میں کچھ معاوضہ لے لو، یہ دونوں آپشن ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ حضرت شمس الدین التمش علیہ الرحمہ بالکل کھڑے ہیں عدالت میں، کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا جو اختیار ہے، اگر یہ چاہتی ہے قتل کے بدلے میں تو میں حاضر ہوں، آپ فیصلہ کیجئے اور میرے قتل کے بدلے میں قتل کو فیصلہ سنا دیجئے۔ اسلام یہ ہے، عدل یہ ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی قسم خدا کہ اس ملک میں ایک بھی غیر مسلم بھائی زندہ نہیں رہتے، عبادتیں محفوظ نہیں رہتی۔ اسلام کے طور و طریقت میں ہمارا ملک 850 سال اسلامی ملک اور نظام کے تحت میں جب چلا تو مندریں بھی محفوظ رہی اور ہندو بھائی بھی محفوظ رہے، عبادت خانے بھی محفوظ ان کے رہے،
تاریخ اگر اٹھا کر کے دیکھیے، اگر مسلمانوں کے ایک عبادت خانے 700 سال کی ہے تو اسی کے ارد گرد قریب میں ان کی بھی عبادت اتنی لمبی مدت کی موجود ہے۔ اگر یہ ظلم کی کیفیت ہوتی تو قسم خدا کی اس دور میں ایک بھی اس طرح کے حالات نہیں ہوتے، لیکن قرآن شریعت میں یہی حکم ہے، ان کو کرنے دو، وَلَا تَسَبُّوا، ان کے معبودوں کو بھی برا بھلا مت بولو، چھوڑ دو، کیا کرتا ہے کر لینے دو۔ اسلام انصاف کا نام ہے، عدل کا نام ہے۔ عورت کہنے لگی کہ بیٹا تو چلا گیا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ کے تیر سے میرا بچہ قتل ہوا ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں یہ ہمت بھی نہیں کرتی، لیکن اب دیکھ رہی ہوں کہ یہ شمس الدین التمس ملک کے بادشاہ، اور آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں آپ اتنا انصاف پرور قاضی کہ ان کو بھی وہیں پہ کھڑا کر دیے اور آپ اپنی کرسی پر ڈٹ کر کے بیٹھے ہیں، اور ایسا بادشاہ جو ایک مقدمے کی پیروی کے لیے آ جائے، حاضر ہو جائے اور پھر سزا کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر دے۔ میرا بیٹا تو گیا، لیکن اگر یہ ایسا انصاف پرور عادل نیک بادشاہ اگر میرے بیٹے کے بدلے میں قتل کر دیا جائے تو میرا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اور لوگوں کا بھی نقصان ہو جائے گا، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ قتل کے بدلے میں اس اچھے بادشاہ کو قتل مت کیجیے، بلکہ یہ خوشی سے جو چاہیں ہم کو دے دیں، ہم اس پر راضی اور خوش ہیں۔ کھڑے ہیں عدالت میں شمس الدین التمس علیہ الرحمہ، اللہ اکبر، سچائی کیجیے، اللہ کی مدد آئے گی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ کچھ لینا دینا چاہتی اس پر فیصلہ تو فیصلہ ہو گیا اب کہ کچھ مال اس کو دے دیا جائے۔ قصہ ختم۔ حضرت شمس الدین التمس علیہ الرحمہ اٹھے اور قاضی شراب الدین دولہ کے پاس گئے اور جا کر کے کہا، خنجر نکالی اپنی آستین کوٹ سے، کہا کہ دیکھو آج لے کر کے آیا تھا، اگر ذرہ برابر بھی تو اگر شریعت اور قرآن کے خلاف کام کیا ہوتا آج، اور ایک غریب کا انصاف تو نہیں کیا ہوتا تو ہم تو جان اپنا بدلہ دیتے، لیکن تم کو خلاف رسول اور اللہ کے خلاف کرنے کی وجہ سے پہلے میں تیرا قتل کرتا۔ یہ خنجر لے کر کے آیا تھا، یہ خنجر دیکھ۔ عورت بھی دیکھ رہی ہے، یہ کیا نا ہے۔ سراج الدین جو قاضی تھے وہ بھی کھڑے ہوئے، عدالت کی کرسی سے اٹھے اور اٹھ کر کے نیچے تلواریں رکھے تھے وہ بھی نکالے، کہا کہ بادشاہ وقت میں بھی تلوار لے کر کے آیا تھا آج، کہ اگر ذرا بھی آپ اپنی بادشاہت کا روب مجھ پر دکھائے ہوتے ہیں اور اس غریب کا حق مارے ہوتے ہیں، فیصلہ میں بعد میں کرتا، پہلے آپ کو قتل کر دیتا۔ پیشانی چومے حضرت شمس الدین التمس علیہ الرحمہ، تم جیسے لوگ جب تک کہ عدالت کی کرسی پر نیک لوگ بیٹھیں گے اس دھرتی پر کبھی بھی اللہ کا عذاب، قہر اور بدعمنی نہیں پھیلے گی۔ آج تو چور بیٹھے ہوئے ہیں، انصاف کا خون کرنے والے بیٹھے ہیں، جھوٹی گواہی دینے والے بیٹھے ہیں، پیسے لے کر کے ہیرا پھیری کرنے والے بیٹھے ہیں، اسلام کو لوگ بدنام کرنے چلے ہیں۔ پڑھو تاریخ، حضرت عمر کی تاریخ پڑھیے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، تیرے رشتہ دار کیوں نہ ہو، تیری ذات کیوں نہ ہو، خبردار عدل کی بات کرنا، انصاف کی بات کرنا، اپنے لیے کبھی جھکاؤں کا نہ کرنا۔ غیر کر رہے ہیں، کرنے دیجئے، اس کے دنیا ہے، اس کی جنت ہے، لیکن اے مسلمان بھائیوں نوجوانوں، اگر آپ ایمان کا دعویٰ کر کے اگر ایسا کام کریں اور ہم کریں تو اس سے بد نصیبی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب سہنے کے لیے تیار رہیے، اور عذاب تو اب ہو رہا ہے، جب سکون نہیں، جب چین نہیں، عبادت میں لذت نہیں، عبادت کا شوق نہیں، ماں باپ سے محبت نہیں، بیوی رہتے ہوئے زنا اور بدکاری میں مسلمان مبتلا، لڑکیاں مرتد، بے حیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب مسلمانوں پر آ پڑا ہوا ہے۔ اگر ابھی بھی ہوشیار نہیں ہوں گے تو پھر بجلی گرے گی، زمین پھٹے گی، زلزلہ آئے گا اور پھر سب دھسیں گے، تب پتہ چلے گا یہ اللہ کا بڑا عذاب ہے۔ کتنے ہوئے؟ کتنی وصیت ہوئی؟ یاد ہے ماشاءاللہ، ہوش میں ہے؟ یہ صرف اپنے ہی لیے جمعہ کے لیے ہے یا اور باہر کے لیے بھی ہے؟
یہ 9 وصیت کہاں جا چلا مت لگائیے 9 وصیت کو سنانے کے لیے، پہلے آپ اپنے گھر میں سنائیے کس کو، پھر جا کر کے باہر نکلیے، پھر دعوت و تبلیغ میں نکلیے، پھر لوگوں کو پھیلائیے، یہ اللہ کی وصیت۔ پہلے اپنے گھر میں جا کر کے سنائیے، یہ سنانا بند کر دیے، اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے عذاب سے اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، ماں بہنوں کو ڈرائیے، یہ بات سنائیے، تبھی جو لوگ سدھریں گے، تبھی جو سمجھیں گے، اللہ توفیق تبھی دے گا۔ اس لیے ہمارا وقت گھر کا کفران اور کفر کے 60-70% کفر کے عمل ہماری زندگی اور ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے۔ تو 8 ہو گیا، 9واں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ، جو تم اللہ سے عہد کر رکھے ہو اس کو تم ضرور پورا کرو۔ کیا ہے عہد؟ ہم سب نے عالم ارواح میں ایک عہد کی، اللہ تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے، تیرے سوا یہ سب، اگرچہ ہم لوگ یہ وہاں کے حالات نقشہ نہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں جان رہے ہیں، لیکن اس کی خبر کون؟ قرآن میں اللہ نے دیا، پیارے آقا نے دیا کہ ایک عہد ہم لوگ وعدہ کر کے آئے ہیں دنیا میں، اے اللہ تیرے سوا کوئی، اس وعدے کو پورا کیجئے۔ دوسری بات فرماتے مفسرین علماء کرام کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے، آپ کا کام اٹک گیا ہے، آپ نے ایک وعدہ کیا ہے، اللہ نوکری مل جائے تو پہلی تنخواہ مسجد میں دے دیں گے، مدرسے میں دے دیں گے، غریب کو دے دیں گے۔ کیا ہوا؟ یہ اللہ سے معاہدہ عہد کیا، نوکری مل گئی، تنخواہ بھی مل گئی، دیکھیں گے اگلے مہینے میں کیا ہو گیا، یہ وعدہ خلافی، وعدہ خلافی، دیکھیں گے اگلے مہینے میں حضرت وہ ذرا سا بھی ذرا کبھی بھی پورا نہیں کرو گے، فوراً کر لو۔ اس وعدے کو خلاف کرانے میں شیطان کی بڑی طاقت ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدہ پورا کرو، کسی بندے سے وعدہ کیا پورا کرنے کی کوشش کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے سے پہلے، نبوت سے پہلے کسی نے کہا کہ ذرا آپ یہاں کھڑے رہ جائیے، میری وجہ سے میں ایک کام کر کے آتا ہوں، آپ ضمانت کے طور پر میں رہ جائیے۔ اللہ اکبر، نبی 3 دن کھڑے رہ گئے اس کی وجہ سے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کو پورا کیجیے۔ آج ہم لوگ جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں، کیا ہیں؟ ماہر ہیں، وعدہ کے خلافی کرنے میں ماہر ہیں، رہیں گے گھر کے بستر پر بول دیں گے ہم سٹی مارکیٹ میں ہیں، یہ کیا؟ یہ وعدہ کے خلافی ہے۔ رہیں گے اپنے گھر میں، بیٹے کو بھیج دیں گے، جا بول دو مؤذن صاحب سے ابا بول رہے ہیں کہ ابا نہیں ہے۔ بچے بھی نرم مزاج، سچ بولنے والا سیدھی آ کر کے یہی بول دیتا ہے، مؤذن صاحب ابا بول رہے ہیں، کہہ دو کہ ابا نہیں ہے۔ ارے وہ کون ابا سو رہا ہے؟ وہ شیطان ابا ہے کیا؟ جھوٹ بولو تو جھوٹ چلے، شیطان کی طرح مت بولیے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اللہ سے جو وعدہ کر لیے اس کی تکمیل کیجیے۔ یہ 9 ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے۔ حضرت لقمان کی بھی وصیتیں وہ ہے ساتھ میں، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی 5 وصیت، کتنے؟ جلدی آئیے گا، آئیں گے؟ یہ بھی ایک وعدہ ہے، کیا ہے؟ یہ بھی ایک وعدہ ہے۔ پہلے آئیے انشاءاللہ 5 وصیتیں اگلے جمعہ کو سنیے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔